تو بنایا انجینئر، اس کو تو بنایا فلسفی، اس کو تو بنایا فلاں 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 کیا، اس کے ساتھ کامیاب دنیا دار بنایا، اہل بیت کا سچا غلام نہ بنایا۔ ایک بہت بڑی پروفیسر وہ رابطہ کرتی ہے جی مجھ سے، مجھے عربی نہیں آتی، میں حدیث کتاب پڑھنا چاہتی ہوں، تو مجھے کوئی ترجمہ بتا دیں، میں اردو میں حدیث کتاب پڑھ لوں۔ اردو رسول کی زبان نہیں ہے، اردو علی کی زبان نہیں ہے۔ پڑھ لیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ سارے کام ثواب کے لیے نہیں ہوتے، سمجھنا ہوتا ہے۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں نا، دنیا کی مظلوم ترین کتاب قرآن ہے، جس کے قاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن ثواب کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن انقلاب کی کتاب ہے۔ اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اور ثواب میں اتنے محو کر دیے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا بیان کیا کر رہا ہے۔ قاری سے بات، اللہ کی قسم آپ غور کریں، قرآن اپنے قاری سے باتیں کرتا ہے۔ تمہارے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں قرآن ان کا جواب دیتا ہے، سوال کیے بغیر جواب دیتا ہے۔ موبائل خریدتے ہو، ساتھ بک ملتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ بٹن فلاں 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 ہے، اس سے یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے۔ یہ قرآن تمہاری زندگی کی کتاب ہے، جدھر جا رہے ہو یہ رستہ خدا کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، لوٹو سمجھ کے پڑھو قرآن۔ ایک آیت پڑھ لو۔ اچھا میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے، اگر ثواب کی بات ہے تو پھر ثواب اس کا زیادہ ہونا چاہیے جو 100 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نہیں، صبح اپنے کام پہ جانے سے پہلے ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھ لو، اللہ 100 رکعت کا ثواب تمہارے نام ہے۔ ایک آیت پڑھ لو، تمہیں پتہ ہو میرا خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ذخیرہ کریں، بس میں کافی پڑھ گیا ہوں، ذخیرہ کریں اعمال کا، اور جو ناز ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو بھی آپ کرتے ہیں یہ معیار بخشش نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کی ذمہ داری۔ ایک مومن کی تعریف ہے کہ وہ نمازی ہو، ایک مومن کی تعریف ہے کہ وہ روزہ دار ہو، ایک مومنہ عورت کی تعریف ہے کہ وہ باحجاب ہو، یہ اس کی ذمہ۔ بخشش کا معیار اللہ کی رحمت، محمد و آل محمد کی شفاعت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا علی اور فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی، وَأَيْسَرُهَا الْمَوْتُ، اور میں سے آسان ترین مرحلہ موت ہے۔ ان سے لو لگائیں، ان سے بھی محبت کریں، ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت کریں۔ ہم ان سے محبت کے جو دعوے دار ہیں، ان کے چاہنے والوں سے محبت کوئی نہیں۔ ناپ تول میں لگے ہوئے ہیں، فلاں کا ایمان ایسا ہے، فلاں کا ایمان ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہ، یہ محب اہل بیت ہے۔ حسن و حسین علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر رسول نے دعا کی تھی، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن کا مقام پہچانے، مومن کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی محب اہل بیت تمہاری بارگاہ میں تمہارے دروازے پر کوئی حاجت لے کر آ گیا ہے، اس کو دھتکارو نہیں، اس کو عطا کرو، اس کو دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یہ جو تیرے دروازے پر مسکین آیا ہے، یہ خود نہیں آیا، اس کو خدا نے بھیجا ہے۔ اگر تم نے اس کو لٹا دیا، کل خدا کہے گا میں تیرے دروازے پر آیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، امام کو کوئی سائل آتا ہے، مسکین آتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، امام اس کو عطا کرتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ چومتے ہیں، مسکین کا ہاتھ چومتے ہیں۔ غلام کہتا ہے مولا آپ کسی مسکین کو عطا کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا دینے والا میرا ہاتھ ہے، لینے والا خدا کا ہاتھ ہے۔ کوئی بھوکا تمہارے دروازے پر آئے، اس کو کھانا کھلاؤ۔
لا نبی مرسل ولا ملک مقرب الا اللہ. پیغمبر نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، صرف وہ خدا جانتا ہے جس کی محبت میں کھلایا ہے. کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا. اگر مہمان تیری بار تیرے گھر میں آ جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں یاتی برزق ہی، ابھی تیرا مہمان اپنے گھر سے حرکت نہیں کرتا، اللہ اس کا رزق پہلے تیرے گھر میں بھیج دیتا. فَإِذَا اِرْتَحَلَا اِحْتَلَا بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ، اور تو ایک دن 2 دن 3 دن ان کی خدمت کرتا ہے، اپنی استطاعت سے زیادہ ان کو کھلاتا ہے. امام فرماتے ہیں ابھی تیرے مہمان کا قدم تیرے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں جاتا، اللہ سارے گھر والوں کے گناہ معاف کر دیتا. لذت الکرام فی الاطعام ولذت اللئام فی الطعام. معصوم فرماتے ہیں کریم کھلا کے خوش ہوتا ہے، کمینہ کھا کے خوش ہوتا ہے. مسجد میں پیغمبر آتے ہیں، علی سسکیاں بھر کے رو رہے ہیں. یا علی رونے کی وجہ؟ یا رسول اللہ 7 دن گزر گئے میرے دسترخوان پہ مہمان کوئی نہیں آئے. پیشانی چومتے ہیں، فرماتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ آؤ آج میں محمد تمہارا مہمان ہوں. اللہ نے خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا چند صفات کی بنیاد پر، جن میں ایک صفت یہ تھی کہ ابراہیم نے اپنی زندگی کا ایک کھانا بھی بغیر مہمان کے نہیں کھایا. ایک کھانا بھی بغیر مہمان کے. اور بعض اوقات مہمان نہیں آتا تھا تو شہر کے باہر ایک پل تھی، اس پل پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. 3-4 رستے لگتے تھے، جس رستے سے بھی کوئی بندہ آتا تھا آج کے ملا کی طرح یہ نہیں کہتے تھے کلمہ آتا ہے، نہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے تو آؤ ابراہیم کا دسترخوان حاضر. پھر بس آخری بات کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کیا، قوم گئی بت خانہ خالی تھا، قوم گئی میلے پر. دین میں میلے شیلے نہیں ہیں، دین میں میلوں کا کوئی وجود نہیں ہے. دین میں 2 اجتماع اللہ پسند کرتا ہے، حج واجب ہے تو حج کرو، نہیں تو حسین کی زواری کرو. یہ 2 اجتماع اللہ پسند کرتا. قوم گئی میلے پر، پیچھے بت خانہ خالی تھا. ابراہیم بت شکن، بت توڑ دیے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ، علماء دوست بیٹھے ہوئے، یہ جو آزر ہے یہ ابراہیم کا والد نہیں ہے، یہ تو چچا ہے، تارخ تھے آپ کے والد. اور ہم شیعان حیدر قرار کا عقیدہ ہے کسی نبی کے والدین نہ مشرک ہو سکتے ہیں نہ کافر ہو سکتے ہیں. اس کے گھر میں چونکہ رہے تھے، گردن پہ اس کا حق تھا، وہ بت ساز تھا. شاہ جی وہ بت بناتا تھا اور بت بنا کے ابراہیم سے کہتا تھا جاؤ تم بھی وہاں سٹال لگاؤ اور بت بیچو. ابراہیم انکار نہیں کرتے تھے، بت اٹھا لیتے تھے، وہاں جا کے سٹال لگا لیتے تھے بتوں کو بیچنے کا. ہر سودے والا اپنے سودے کے لیے آواز لگاتا ہے کہ مجھ سے لے لو. اب ابراہیم کیا آواز لگاتے ہیں؟ بت لے لو جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے. بت خانہ خالی تھا، بت ٹوٹ گئے، قوم واپس آئی، معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، آگ بگولا ہو گئے. کون ہے ایسی جسارت کرنے والا؟ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی نام تھا. اس شہر کا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو کسی اندھے نہ نظر آنے والے خدا کی بات کرتا ہے. یہ ابراہیم کا کام ہے. اب جاگ رہے تو علی کی فضیلت کا جملہ عرض کر دوں. بت ابراہیم نے بھی توڑے ہیں، بت علی علیہ السلام نے بھی توڑے ہیں، لیکن فرق بہت زیادہ ہے. ابراہیم نے بت توڑے کافروں سے لکا لکا کے، علی نے بت توڑے کافروں کو دکھا دیا. اقتلوہ او حرکوہ، یا ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو. حکم نامہ جاری ہو گیا. پہلا قتل کر دو، اور قتل کے لیے 2 بندے تلاش کرو جو ابراہیم کو نہ جانتے ہوں، ان کے ساتھ پیسے مکاؤ، وہ ابراہیم کو تلاش کرے اور ابراہیم کو معاذ اللہ بندہ کرائے پر خرید کر کسی بے گناہ کو قتل کرانا، یہ نمرود کی سنت ہے.
2 بندے تلاش ہو گئے، ان کے ساتھ پیسے مکا لیے، وہ ابراہیم کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ تلاش کرتے کرتے شاہ جی اسی پل پہ آ گئے جہاں ابراہیم اپنے مہمان کا، نوجوان ابراہیم کو جانتے ہو؟ فرمایا جانتا ہوں۔ پتہ بتاؤ؟ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے گھر آؤ، میرے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ اگر بات سمجھ آ گئی تو لطف لوگے۔ گھر آ گئے، ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ کھانا چن دیا، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے، جناب ابراہیم نے فرمایا میں ہی ابراہیم۔ ان کے رنگ زرد ہو گئے، قتل کیسے کریں؟ پیسے لیے ہوئے ہیں، کھانا کھا لیا ہے، گردن پہ احسان ہو گیا ہے۔ جاگ رہے تو جملہ کہنے لگا ہوں، مشرک تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ یہ جانتے تھے جس کا کھا لیں پھر اس کا نقصان۔ وہ علیحدہ گئے۔ ایک کہنے لگا ابراہیم سے کہتے ہیں کھانے کی قیمت لے لو، یہ کھانے کی قیمت لے لے گا، ہماری گردن سے احسان اتر جائے گا، ہم آسانی سے قتل کر دیں گے۔ واپس آئے، ابراہیم ہماری عادت ہے، ہم بغیر قیمت کے کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری عادت ہے، محبت خدا میں کھلا کر میں قیمتیں نہیں لیتا۔ تکرار شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں قیمت دینی ہے، ابراہیم کہتے ہیں قیمت نہیں لینی۔ انہوں نے کہا ہر صورت قیمت ادا کرنی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم نے کھانے کی قیمت ضرور دینی ہے تو میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ میرے خدا کو سجدہ کرو۔ میرے کھانے کی قیمت کیا ہے؟ میرے خدا کو۔ انہوں نے ہر صورت وہ کام کرنا تھا کہ گردن سے احسان اتر جائے۔ حضرت ابراہیم نے خدا کو سجدہ کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ وہ جھک گئے، ابراہیم کے ہاتھ اٹھے، خدایا جھکانا میرا کام تھا، اب دل تبدیل کرنا تیرا۔ کو اتنی لذت آئی سجدے میں، جھکے تھے تو مشرک تھے، جب سر اٹھایا تو سسکیاں بھر کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابراہیم ہم گواہی دیتے ہیں تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ بڑے محترم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، بڑی محترم و مقدس ہیں وہ پیشانیاں جو وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز مذاق نہیں ہے۔ جو پڑھتا ہے نماز وہ تکبر نہ کرے، جو نہیں پڑھتا وہ بغاوت نہ کرے۔ درد مند ہوتا ہے مومن ہمیشہ۔ امام صادق فرماتے ہیں نمازی ہوں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ پوچھا گیا مولا وہ تو پڑھتے تھے پھر جواب کیوں دیں گے؟ فرمایا اپنے نمازی ہونے پہ خوش تھے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی زوجہ، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ داروں کے بے نماز ہونے کا دکھ نہیں کرتے تھے۔ جو پڑھتا ہے وہ تکبر نہ کرے، جو نہیں پڑھتا وہ بغاوت نہ کرے، بلکہ جو پڑھتا ہے وہ دعا کرے بے نیاز اللہ اس کو علی جیسا امام دیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق۔ مذاق نہیں نماز۔ شاہ جی اگر نماز مذاق ہوتی تو حسین اکبر کے لاشے پہ نہ پڑتا۔ بہت بڑا اجر ہے اور مرحوم کے لیے اس سے بڑا اجر نہیں ہے، گریہ بھیجیں۔ 8ویں امام فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ان آنسوؤں سے۔ ہر عمل میں ریا ہوتی ہے، آنسو میں ریا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہنسنا اختیار میں ہے، شہید مطاری فرماتے ہیں ہنسنا اختیار میں ہے، نہیں بھی ہنسا آیا تو آپ ویسے ہی کہہ کا لگا لیں، آنسو اس وقت نکلتا ہے جب دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ بہا کے لے جاتے ہیں آنسو گناہوں کو۔ تیرا اور میرا نماز پڑھنا آسان ہے، سردی ہو مسجدوں میں گرم پانی کا انتظام، سردی ہو گرم پانی، گرمی ہو ٹھنڈا پانی، مسجد کی چھت کے نیچے ٹھنڈے ماحول میں نماز پڑھنا آسان ہے، اور اکبر کی لاش پہ کھڑے ہو گئے۔
بڑا مشکل. چھوڑی نماز؟ اللہ کی قسم نہ بھائی نے چھوڑی ہے نہ بہن نے چھوڑی. طبیعت ملاؤ میرے ساتھ، آنسو آ جائیں. بہن کی نماز بتاؤں کیسی تھی؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے پلانے اونٹ. شہر کے رہنے والے ہو آپ کا وسیب نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری گزارش پر کوئی بندہ اونٹوں والا ملے نا تو اس سے پوچھنا کہ جس اونٹ کی پشت پر پلان نہ ہو اس پہ مستور کا سفر کتنا مشکل ہے. ہاتھ پسے مجلس ختم ہو جائے گی، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. میری گزارش پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے 10 منٹ پسے گردن ہاتھ، پھر آپ کو پتہ چلے گا علی کی تھی نے کتنا مشکل وقت، کتنی مشکل سے دین بچا. اتنا مشکل سفر. آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھوپھیوں نے تہجد بھی قضا کی. اگر مستورات موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں، اگر نہیں موجود تو آپ پیغام ان تک پہنچا دیں. اگر مخدومہ نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو مستور خود بھی نمازی بن، بیٹی کو بھی نمازی بنا. اور جب تیری بیٹی نماز پڑھ دینا اس کا چہرہ کیا کر شام کی طرف. ایک جملہ کہا کر علی کی بیٹی جو نماز تم نے بے پلانے اونٹ پہ پڑھی تھی وہی نماز میری بیٹی گھر کے مصلے پہ پڑھو. سید الساجدین علیہ السلام نے دیکھا ایک دن مختومہ کونین شاہ جی زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، بیٹھ کے. امام قریب آئے، یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ سنو گے جواب؟ بی بی کہتی سجاد اس زندان میں پانی اور کھانا اتنا قلیل ملتا ہے میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، میں مستورات میں بانٹ دیتی ہوں. اور میرا لائق بچہ میرے حصے کا نہ پانی بچتا ہے، میرے حصے کا نہ کھانا بچتا ہے، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں جو میں کھڑی ہو کے نماز. یہ بہن کی نماز. اور بھائی کی نماز. سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، جو نمازی بیٹھے ہو پیشانی زخمی ہو جائے، گھٹنا زخمی ہو جائے، پیر زخمی ہو جائے، رکوع اور سجدہ آسان ہوتا ہے؟ شریف ہو آپ کی ایک زخم ہے اور آپ مشکل میں ہیں، جس غریب کا سارا بدن زخمی ہے. زخموں کی تعداد کتابوں میں لکھی ہے شاہ جی، مگر وہ تعداد حتمی نہیں ہے. حتمی وہ بات ٹھیک ہے جو متقدمین علماء پڑھتے تھے کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر رہی تھی. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کی جد پاک کے زیادہ زخم تھے؟ فرمایا کبھی گھروں میں آٹا چھاننے والا پرونا ہے. اور پھر غریب کے زخم نہیں تھے، زخموں میں زخم تھے. اور کچھ زخم وہ تھے جو بدن پر تھے، کچھ زخم وہ تھے جو غریب کے جگر پر تھے. جگر پر کون کون سا زخم تھا؟ اکبر کی جوانی کا زخم، عباس کے بازو کا زخم. شریف و سب سے بڑھ کر مظلوم کو بہن کی چادر کی فکر. کتنا فکر تھا بہن کی چادر کا. شمر کہتا ہے کہ جب میں آخری وقت ضربیں لگا رہا تھا اکبر کے بابے کے لب ہل رہے تھے، میں ڈر گیا شاید بد دعا کر رہا ہوگا. شاید عباس کو بلا رہے، کہتے میں نے کان لگایا کہ سنوں آخری وقت شبیر کیا کہہ رہا ہے. کہتے میں نے جب کان لگایا تو آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا واہ حجاب ہائے میری بہن کا برقع. اتنا زخمی اکبر کا بابا پھر بھی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا رضن بقضائے تسلیماً لامرہ. بس نتیجہ میں عرض کر دوں، نماز حسین نے بھی پڑھی ہے، مشکل پڑھی ہے.
نماز حسین کی بہن نے بھی پڑھی ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں جو حسین نے پڑھی ہے وہ آسان تھی، جو علی کی بیٹی نے پڑھی وہ مشکل تھی۔ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ حسین کی آسان کیوں تھی، زینب عالیہ کی مشکل کیوں تھی؟ حسین کی آسان اس لیے تھی کہ خود بھی مرد تھے اور ارد گرد مردوں کا مجمع تھا۔ علی کی بیٹی خود پردہ دار تھی، ارد گرد باجے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، اور بلند بلند آوازوں سے کہہ رہے تھے باغی مارا گیا، باغی کی بہنیں تنہا رہ گئی۔ ساری زندگی میری مخدومہ نے نماز اول وقت میں پڑھی، اول وقت۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نانا کی شہادت سے لے کر 10 محرم کی فجر تک نماز اول وقت، نانا کی وفات سے لے کر کربلا آنے تک نماز اول وقت۔ ایک نماز ہے جو علی کی بیٹی نے پڑھی ہے مگر اول وقت میں نہیں پڑھی، دیر سے پڑھی، دیر سے۔ وہ کون سی؟ شام غریباں کی مغرب اور عشاء۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے مگر دیر سے پڑھی۔ آپ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو، دیر کی وجہ خود تنہا تھی، کام زیادہ تھا، کرنے والی ایک تھی، کام زیادہ تھے۔ صحرا میں جب خیموں کو آگ لگی نا، صحرا میں سادات کے بچے اس طرح بکھرے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ علی کی عزت والی بیٹی صحرا سے بچہ ڈھونڈتی تھی، ماں کے پاس بٹھا کے پوچھتی تھی تیرے بچے پورے، تیرے بچے پورے۔ جلتے ہوئے خیمے سے سید الساجدین کو نکالا، مستورات کو ایک ٹبے کے ساتھ بٹھایا، سارے کاموں سے فارغ ہوئی، اب نماز پڑھنی ہے، وضو کر نہیں سکتی، کیوں؟ جس نے پانی لانا تھا اس کے بازو کٹ گئے، تیمم کیا، کس مٹی سے؟ جس میں بھائی کا خون تھا، جس میں بھتیجوں کے خون تھے، جس میں بیٹوں کا خون تھا، اس خاک سے تیمم کیا۔ اللہ کی قسم کوئی مصلی نہیں تھا، کوئی جا نماز نہیں تھا، کربلا کی خاک۔ ہر نماز تکبیر سے شروع کرتے ہو، مخدومہ نے پہلے تکبیر نہیں کہی، پہلے ہاتھ اٹھائے، کریم اللہ میں بانی شریعت کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں عورت کا ایک بال بے حجاب ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کریم اللہ میرا ایک بال نہیں، میرا پورا سر لگا۔ لیکن پڑھنی ضرور ہے نماز، نہ پڑھی تو میری کنیزوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت؟ پھر کیا کہا؟ اللہ، پھر کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو ٹھنڈے پانی پی کے الحمدللہ پڑھنا اور بات ہے، اچھے مکان بنا کے الحمدللہ پڑھنا اور بات ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے بعد الحمدللہ پڑھنا اور بات ہے، چادر لٹا کے، بھائی مرا کے، خیموں کے جل جانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا یہ علی کی بیٹی کا کام۔ بس ایک نفسیاتی بات کہتا ہوں، کسی بہن کے 9 بھائی ہو نا شاہ جی، 8 اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں اور ایک ہسپتال ہو اور ڈاکٹر کہیں کہ پتہ نہیں اس نے بچنا ہے کہ نہیں، اس کو 8 نظر نہیں آتے، اس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے جو ہسپتال میں ہوتا ہے۔ اور شریفو یہ بتاؤ، جس بہن کے ارد گرد 9 بھائیوں کی لاشیں ہوں، نماز مکمل ہوئی، لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرا اللہ زینب کی قربانی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ بتصدق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔
یا اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب قرار دے کر وہ سارا ثواب ہم سب کے مرحومین کو اور بالاخص سید نعیم عباس شرازی اور شرازی خاندان کے جملہ مرحومین کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما۔ خدایا ان کی کوتاہیوں سے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پاک پروردگارہ بے تصدق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، سید محمد نعیم رضا شرازی، سید فقیر حسین شرازی اور پروردگارہ ان کی اہلیہ محترمہ اور پاک پروردگارہ اس خاندان کے جو بھی مرحومین ہیں ان سب کو اس مجلس اعزا کا، اس ذکر کا ثواب عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ کل قیامت کے دن خداوندہ دامن اہل بیت کا ہو اور ہاتھ ہم گناہ گاروں کا ہو۔ پاک پروردگارہ کل قیامت کے دن ہم سب کے اور ہمارے تمام مرحومین کے حساب میں نرمی فرمانا اور محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمانا، رعیت امام زمان میں معشور فرمانا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا اور مرنے سے پہلے اللہ خالص توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے تمام اعمال بد کی اصلاح فرما۔ پروردگارہ ولایت آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ عزاداری سید الشہداء کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔